نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سبھی یوٹیوب فیملی ممبرس کو اور سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوشیوں بھری زندگی دے، آمین۔ کیونکہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس زندگی کی قدر نہیں کرتے، اس وقت کی قدر نہیں کرتے، اس وقت کو بھی یوں ہی جانے دے رہے ہیں اور زندگی کو بھی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آگے جواب بھی دینا ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے، ایک اور زندگی بھی جو ابھی ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور اس زندگی میں ہمیں جزا بھی ملنی ہے اور سزا بھی۔ اور امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس روز جزا پہ ہمارا ایسا حساب نہ ہو کہ ہم مشکلوں میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے، اپنا کرم کرے اور اپنا فضل رکھے، اور ہمیں اس دنیا میں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گی وہ میرے پچھلے موضوع سے ہی کنیکٹڈ ہے، لیکن اس موضوع پہ جو ہے وہ ہم ایک عام جنرل بات کر رہے تھے، آدمیوں کے حوالے سے، عورتوں کے بھی حوالے سے۔ ویسے تو وہ ٹاپک بھی بہت طویل تھا، لیکن کچھ وقت کی کمی کے بعد میں اس پر دوبارہ جو ہے وہ موضوع پہ بحث کروں گی، اور میں دوبارہ اس پہ جو ہے وہ بات کروں گی، لیکن ابھی جو ہے وہ میں اسی موضوع سے ایک اور کڑی جو ہے وہ میں جوڑ رہی ہوں، اور ہم جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ آج میں اس موضوع سے جو کڑی جوڑ رہی ہوں وہ ہماری ماؤں کی ہے۔ ہم مائیں جو ہیں اپنے بچوں سے جب بات کرتی ہیں، ان کو جب بلاتی ہیں یا کبھی غصے میں ہوتی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو بہت سی ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں جو بحیثیت ماں ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ دیکھیں، قبولیت کا کوئی بھی وقت ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کس وقت کس گھڑی کہی ہوئی بات کو قبول کر لے، ہم نہیں جانتے۔ وہ اچھی ہو جائے، وہ بری ہو جائے، وہ اچھی ہو جائے، وہ بری ہو جائے، اس کا ریئیکشن اچھا ہو جائے، اس کی ہمیں کوئی ایسی سزا مل جائے جو ہم کبھی بھول نہ سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے ہماری ان باتوں سے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے بچوں کو بہت سے سخت الفاظ کہہ جاتے ہیں، بہت سی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں جو بحیثیت ماں باپ ہمیں نہیں کہنی چاہیے، لیکن ہم اس وقت غصے میں ہوتے ہیں، بچے ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کا قصور نہیں ہوتا، بچوں کا قصور ہوتا ہے۔ کئی دفعہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں، بہت اریٹیٹ کرتے ہیں آپ کو، یا آپ کی بہت آزمائش کرتے ہیں۔ اور میں اس حوالے سے ایک اور بات بھی کہوں گی کہ یہ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اس میں بھی ہم جو ہیں وہ بہت برے پھنستے ہیں۔ مطلب کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ جوائنٹ فیملی میں اور گھر کے کاموں میں اتنی الجھی ہوتی ہیں کہ جب ان کا بچہ ان کو کوئی کام کہہ رہا ہوتا ہے یا انہیں بلا رہا ہوتا ہے نا، تو بہت غصے سے جواب دیتی ہیں۔ وہ اپنی گھر کی جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ اپنے بچوں پہ نکالتی ہیں، جبکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کی فرسٹریشن آپ بچے پہ مت نکالیں، وہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ آپ کس پریشانی میں ہیں، آپ کس مشکل میں ہیں، یا آپ کس تکلیف میں ہیں۔ گھر کے کام کرنا ایک واقعی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو ہم عورتیں بخوبی سر انجام دیتے ہیں، لیکن یہ بات بچہ نہیں سمجھ سکتا۔ آپ چاہیں بھی تو آپ بچے کو نہیں سمجھا سکتے، وہ بچہ آپ کے جگہ کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اسے نہیں معلوم ہے کہ گھر کے کام، بچوں سب مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، وہ آپ سے اپنی بات کہہ رہا ہے اور آپ نے اس کی بات سنی ہے، وہ آپ سے اپنی ہی بات منوانا چاہتا ہے، لیکن آپ گھر کے کاموں میں، لوگوں کی بحثوں میں، لوگوں کے طعن و تشنیعوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں اور اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنی فرسٹریشن پہ بچے پہ نکال دیتی ہیں۔ ہم اکثر بچوں کو غصے میں آ کے منحوس، بدتمیز اور ذلیل، اور تمہیں نہیں پتہ، اچھا تمہیں خدا پوچھے گا، ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ کیا آپ ان باتوں کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا آپ کو منحوس کا مطلب پتہ ہے کہ منحوس کسے کہتے ہیں؟ اکثر مائیں اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں دفع ہو جاؤ، اور شکل نہ دکھانا مجھے اپنی، اور اپنی شکل گم کر لو اور جاؤ یہاں سے۔ اس کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ اگر آپ اس کا مطلب جان جائیں نا
تو آپ کو یہ بات کہتے ہوئے آپ کا دل کانپ جائے کہ جس بچے کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے میں نے اتنی تکلیف برداشت کی، جس بچے کو دنیا میں لا کر میں نے بڑا کرنے میں اتنی تکلیف برداشت کی، اپنی راتیں خراب کی، اپنا دن خراب کیا، اپنا جسم خراب کیا، اپنی زندگی خراب کی، لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں صرف اس بچے کی خاطر، اور آپ اس بچے کو کہہ رہی ہیں کہ دفع ہو جاؤ، آپ اس بچے کو کہہ رہی ہیں کہ تم ہو ہی منحوس، آپ اس بچے کو کہہ رہی ہیں کہ اپنی شکل گم کرو۔ یہ باتیں مائیں نہیں کہہ سکتی اور ماں کو کہنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم بہت سے الفاظ کا مطلب ہی نہیں جانتے، لیکن ہم انہیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ بہت سے بچے ایسے، بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں سے یہ الفاظ سنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہوئے، اور سیم آگے سے وہی جو یہ الفاظ ہیں جو ہم نے یاد کیے ہیں، وہ یہی سیم الفاظ جو ہیں وہ آگے سے اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں، جو کہ انہیں نہیں کہنے چاہیے۔ ہم جس بچے کو اتنی پیار سے، اتنی محبت سے اس دنیا میں لے کر آتے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ دفع ہو جاؤ، ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اپنی شکل گم کر لو، کیا یہ باتیں ماں کو کہنی چاہیے؟ اس ماں سے جا کے پوچھیں جس کے سامنے اس کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ جوان ہو، وہ بڑا ہو، وہ اس کے غم میں مر جاتی ہے، وہ اس کے غم میں اندھی ہو جاتی ہے، وہ اس کے غم میں پاگل ہو جاتی ہے، اسے اپنے ان باقی بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پر جو چلا گیا نا وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی چلی جاتی ہے اس دنیا سے۔ ہم انسان کو وعدہ کھا جاتا ہے، لیکن ہم یہ باتیں کہتے ہوئے ایک منٹ بھی نہیں سوچتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ جو باتیں جو الفاظ ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گی، تم میری بات نہیں سنتے، تمہارے بازو تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی، میں تمہیں ٹانگیں توڑ کے تمہاری بٹھا دوں گی۔ آپ بٹھا سکتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اگر آپ کے بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے اب وہ بستر پہ بیٹھ جاتا ہے تو ماں کس مشکل سے اٹھا کر اس کو واش روم تک لے کے جاتی ہے، اور وہ کتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ میں اب اس بچے کو جو ہے وہ کس طرح سے لے کے جاؤں، میں کیا کروں، کیسے اس کو مینیج کروں؟ کبھی سوچا ہے ماں نے؟ نہیں، ہم کہتے ہوئے نہیں سوچتے، ہم اپنے بچوں کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جاؤ تمہیں تو اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے بچے کو تجھے اللہ پوچھے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کب پوچھتا ہے؟ اللہ اس دنیا سے جانے کے بعد پوچھتا ہے۔ ہماری ہر بات اسے اس دنیا سے بھیجنے پر ہی لگی ہے، اگر اسے اس دنیا سے بھیجنا ہی تھا تو اسے لے کر کیوں آئی؟ اگر اس کے جانے کا اتنا انتظار ہے تو اس کے آنے کا انتظار کیوں کیا؟ اس کے بڑے ہونے کا انتظار کیوں کیا؟ اس کی خوشیوں کا انتظار کیوں کیا؟ جو مائیں اپنے بیٹوں کی زندگیاں برباد کرتی ہیں، انہیں ان کی بیویوں کے ساتھ خوش نہیں رہنے دیتی، انہیں اس کی فیملی کے ساتھ خوش نہیں رہنے دیتی، ان ماؤں نے کبھی سوچا ہے کہ اسی دن کا تو وہ انتظار کرتی تھی کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے، ہم ان کی شادیاں کریں گے، ان کی خوشیاں دیکھیں گے، اور اب وہی مائیں ان خوشیوں پر ٹہلنے بن کر بیٹھ گئی ہیں، اب وہی مائیں وہ خوشیاں برباد کرنے پر تلی ہیں۔ ایک بہو جو آپ لے کر آئی ہیں، آپ کیا کریں گی؟ وہ آپ کے مطلب کی نہیں تو دوسری لے آئیں گی، اور اگر دوسری بھی آپ کے مطلب کی نہیں تو تیسری لے آئیں گی۔ آپ کے مطلب کی تو کوئی نکلنی ہی نہیں ہے، ہاں، وہ ایسی عورت تو ہے ہی نہیں جو دوسری عورت کو پسند آ جائے، ایسا تو کوئی مٹیریل ہے ہی نہیں کہ جو ایک عورت کہے کہ ہاں بھائی یہ عورت تو اچھی ہے، یہ لڑکی تو اچھی ہے، اس کی میرے خیالات بہت ملتے ہیں، یا اس کی میری عادتیں بہت ملتی ہیں، یا ہم دونوں کی بہت بنے گی، ہم بہت خوش رہیں گے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا، ایسے تو سگی ماں بیٹیوں کی بھی نہیں بنتی۔ اگر آپ سگی ماں بیٹی کو بھی بٹھا کر دیکھ لیں تو بیٹی ماں کی 100 برائیاں بتا دے گی آپ کو، اور ماں جو ہے وہ بیٹی کی 100 برائیاں گنوا دے گی آپ کو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ماں بیٹیاں غلطی سے بن گئی ہیں؟ یہ تو اللہ کے کام ہیں، یہ تو وہی جانتا ہے کہ اس نے کس کو کس رشتے میں بنایا ہے، اور کس کو کس رشتے میں رکھا ہے، کس کو کس رشتے میں باندھنا ہے اس نے، اور اس نے کب تک باندھنا ہے۔ سوچیں، اپنے الفاظ کو سوچیں، اپنی باتوں کو سوچیں۔
سوچیں کہ آپ جو باتیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں اگر وہ آپ کو سچ ہو جائیں تو، اگر وہ آپ کے آگے آ جائیں تو کیا ایک ماں برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بچہ اس دنیا سے اس کی آنکھوں کے سامنے چلا جائے؟ وہ نہیں کر سکتی برداشت، وہ نہیں کر سکتی، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن وہ اتنی باتیں، اتنی بد دعائیں کیسے دے سکتی ہے اپنے بچوں کو؟ اسے نہیں دینی چاہیے، اسے یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آپ اس وقت یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کوئی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے۔ اپنے بچے سے کہہ کہ ہاں تجھے تو کچھ ہونا ہی نہیں، تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں، تمہیں تو کچھ کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ اور کیوں نہیں کچھ کر سکتا؟ اسے کیا ہے کر سکتا ہے؟ آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کو ہمت دیں، اس کی ہمت بنے، وہ سب کچھ کرے گا۔ ایک بچے میں، ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھ کے بھیجی ہے جو سب کام وہ کر سکتا ہے۔ اپنے بچے کو موٹیویٹ کریں، اس کو ہمت دیں، اس کو دعا دیں، اسے بد دعا نہ دیں، اس کو سخت الفاظ نہ کہیں۔ اپنے بچے کو جتنا ہو سکے حوصلہ دیں، اسے کہیں کہ اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اسے ہمیشہ اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ اسے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ آپ کی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے، وہ آپ کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ آپ کی بات سمجھے گا، سنے گا، آپ کو عزت دے گا، آپ کو محبت دے گا، آپ کی بات کی جانب رکھے گا۔ اپنے بچوں کو دعائیں دیں، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو دعائیں دیں، لمبی زندگی کی، ان کی خوشی۔ لیکن یہ معاشرہ تو پہلے ہی بہت تنگ ہے، پہلے ہی بہت مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ ہم کس طرح سفر کر رہے ہیں ہم ہر انسان جانتا ہے، جو اس ملک کے حالات وہ سب جانتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ کس طرح ہم لوگ کماتے ہیں، اپنے بچوں کا گزارا کرتے ہیں، اپنے گھر باروں کی جو ہے وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور ہمارے مرد جو ہیں وہ کس طرح سے کما کے لاتے ہیں۔ تو کیا ہم گھر میں بسم اللہ، شکر، الحمدللہ، کیا ہم گھر کے ایسے الفاظ نہیں بول سکتے؟ کیا ہم ہر وقت اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم ہر وقت اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ ایک دوسرے کا احساس نہیں کر سکتے؟ ایک دوسرے کو تنگ مت کریں، مت ایک دوسرے پہ حسد کریں، خوش رہیں اور خوش رکھیں، سب کی عزت کریں، بچوں کی بھی عزت کریں۔ ہر انسان عزت کا حقدار ہے، وہ بچہ ہو، وہ بڑا ہو، وہ چھوٹا ہو۔ جب اپنے بچوں کو پیار سے، عزت سے، آپ ایسے کر لیں، ادھر آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، بیٹا ایسے نہیں کرتے، اس طرح بات کرنے کی شروع کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ بھی اسی طرح بات کرے گا۔ وہ غصے میں نہیں آئے گا، وہ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ بچہ غصہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ جب ماں باپ آنکھیں دکھاتے ہیں، بچے سے غصے سے بات کرتے ہیں، بچوں کو ٹونا کرتے ہیں، بچہ یہ سب نوٹس کرتا ہے، اور پھر یہی چیزیں بچہ آپ کو بعد میں واپس بھی کرتا ہے۔ کل کو یہی بچہ آپ کو آپ کی ہی باتیں واپس کرتا ہے۔ پلیز اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، یہ آپ کا اور ہمارا اثاثہ ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری جینے کا مقصد ہے۔ میں سب اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، انہیں خوش اسلوبی سے رکھیں، انہیں ایک اچھا انسان بنائیں، انہیں ایک ایسا انسان بنائیں۔ اگر کسی عورت کو اپنے مرد سے شکایت ہے نا، تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ اگر اسے اپنے شوہر سے یہ شکایت ہے نا، تو وہ اپنی پرورش میں وہ کمی نہیں لائے گی، وہ اپنے بیٹے کو وہ چیزیں سکھائے گی، تاکہ کل کو اس کی آنے جو بھی کوئی لڑکی دوسری آئے، وہ اگر آپ کی جگہ کھڑی ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ اس کی ماں نے اسے کیا سکھایا ہے، اس کی ماں نے اسے کیسا مرد بنایا ہے۔ مرد کو مرد ایک عورت بناتی ہے، اس کی ماں بناتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرد کو مرد عورت بناتی ہے۔ آپ چاہیں گی تو وہ ایک اچھا مرد بنے گا، آپ چاہیں گی تو وہ ایک برا مرد بنے گا۔ ایک دوسرے کی عزت کریں، بچوں سے پیار سے بات کریں، اسے ایک اچھا انسان بنائیں۔ جو کمیاں آپ کو اپنے شوہر میں لگتی ہیں وہ اپنے بچوں میں مت آنے دیں، اسے اچھی باتیں سکھائیں، اسے اچھی تربیت دیں، عورت کی عزت کرنی سکھائیں، عورت کو پیر کی جوتی بنانا مت سکھائیں۔ اپنے دکھ درد اپنے بچے سے ضرور شیئر کریں، بچہ ماں کی پرابلمس بہت اچھے سے سمجھتا ہے، ان کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ آئندہ لائف میں اس کی بیوی کو یہ چیزیں پریشان نہ کریں۔ میں آپ سب سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو عزت دیں، انہیں پیار دیں، بولنے سے پہلے پلیز سوچا کریں کہ ہم اپنے بچے کو کیا کہنے لگے ہیں۔ ہمارے خدا نخواستہ ہماری کوئی بات ہمارے بچے کے آگے آ جائے، ہمارے بچے کو کچھ ہو جائے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ تکلیف بھی ہمیں ہی ہوگی۔
اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. ویڈیو اچھی لگے, میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو پلیز چینل کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ, لائک کریں اور سبسکرائب کریں. مجھے آپ کی دعاؤں کی اور سبسکرپشن کی بہت ضرورت ہے. میں نے یہ چینل جو شروع کیا ہے وہ انہی باتوں کے لیے شروع کیا ہے جو ہم ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے, جو ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں, ہمیں وہ بتانے والا نہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے دل میں ہی رہ جاتی ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم وہ باتیں ایک دوسرے سے شیئر کریں, اپنے پرابلمز ایک دوسرے کو بتائیں. میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اور اگلی ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.